جب سے زمین اور ذمہ دار کے نام پہ سود کا نظام آیا ہے کہ ہر چیز ذمہ دار کو قرضوں پہ دے، مجھے کئی بڑے بڑے ذمہ دار نے کہا کہ ذمہ دار ختم ہو گیا ہے۔ زمین کہتی ہے کہ میرے اندر اللہ نے ساری نعمتیں تحفے رکھے ہیں، اس کا امر ہوگا انتم تزرعونہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ تم فصلیں اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ اس آیت پہ ایک واقعہ بھی یاد ہے، ہمارے ایک ذمہ دار ہیں، ان کی فصل کی بجائی ہو رہی تھی، تو میں گیا تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے تعلق والے تھے، تو جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا میں آپ کو ایک آیت نہ بتاؤں کہ اگر اس آیت کو پڑھتے ہوئے فصل کی بجائی کریں، اس فصل کا کمال دیکھیں، اس فصل کی تاثیر دیکھیں اور فصل کا عروج دیکھیں۔ میں نے یہ آیت بتا دی جو بتائی ہے، میں نے کہا یہ آیت، انہوں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ایک صاحب کو بلایا، وہ پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے لکھ لیا یہ آیت۔ کہاں ہے اس آیت قرآن میں؟ سورۃ واقعہ کے دوسرے رکوع میں، اور پارہ کون سا ہے؟ 27واں پارہ۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بس یہ چھوٹی سی آیت۔ میں نے کہا اس کو پڑھتے رہو، بیج پھینکتے رہو، پڑھتے رہو، بیج پھینکتے رہو۔ قدرت کا نظام دیکھیں، ایسا کوئی قدرت کا واقعہ ہوا، اس نے میری بات کا یقین کیا۔ اصل یقین ہوتا ہے اور یقین سے فیصلے ہوتے ہیں۔ بے یقینی ہمیشہ تاثیر کو، فائدوں کو، نعمتوں کو کھا جاتی، بے یقینی ہمیشہ، اور یقین سے ہمیشہ نفع، فائدے، طاقت اور تاثیر ملتی ہے۔ تو میری بات اس نے یقین سے مانی، اس نے کہا سب کو یاد کرو۔ مجھے کہنے لگا، اور میں نے کہا جب فصلوں کا چکر لگائیں، یہ پڑھیں، پانی لگائیں، یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے جہاں پانی اس جگہ پانی ڈال دیں جہاں سے پانی فصلوں کو لگ رہا ہے، نہر ہے، ٹیوب ویل ہے، جو بھی نظام ہے، اور جب کٹائی کریں تو پڑھیں۔ یہ چھوٹی سی آیت مبارک پڑھتے جائیں۔ اس کی جب فصل ہوئی تو دیکھنے والے نے دیکھا، لوگ دور دور سے آ کے اس کی فصل دیکھتے تھے کہ بیج کہاں سے لایا، کھاد کون سی دی، فصل میں لگتا ہے تو انہیں گہرے ہل لگائے ہیں اور یہ کیا ہے۔ جبکہ قریب والے کہتے ہماری طرح ہی اس نے فصل کو بویا ہے، ہم نے بویا ہے، جس طرح ہماری طرح سارا کچھ کیا، کوئی منفرد تو نہیں کیا، جو کچھ ہم نے کیا انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ دنیا دیکھنے آ رہی تھی اس کی فصل کو، دنیا دیکھنے، آخر اس نے دنیا کو یہ راز بتایا۔ ایک فقیر آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہ آیت پڑھ اپنی فصل۔ آیت بول رہی ہے انتم تزرعون، اللہ سے پوچھ رہا ہے کیا تم زراعت کرتے ہو؟ تم زمین کو حکم دیتے ہو، اگل، خزانے، غلے، فصلیں یہ ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، ہم کرتے ہیں۔ کراس کوشچن ہے یہ انتم تزرعون کراس کوشچن ہے۔ ایک بندے سے پوچھا یہ بتا کہ تو نے کمایا ہے؟ ہم کماتے ہیں اور تو صرف کھاتا ہے۔ اللہ نے زمین کا سارا علم اپنے علم میں رکھا ہے، سارا نظام پوشیدہ اپنے علم میں رکھا ہے، سارا نظام پوشیدہ اپنے علم میں رکھا ہے، سارا نظام اپنے علم میں رکھا ہے کہ میرا علم کامل ہے، میں جس وقت چاہوں گا اپنے علم کو کمال تک پہنچاؤں گا، بندے کو دے دوں گا، اور جس سے چاہوں گا اپنے علم کو چھین لوں گا، اپنے علم کو چھین لوں۔ اس کی اتنی فصل ہوئی، اس کے اتنے غلے ہوئے، اتنی زیادہ ہوئی، اتنا زیادہ اس کی فصل ہوئی، اور اتنا زیادہ لوگ حیران ہوئے۔ اچھا اتنا زیادہ فصل، اتنی زیادہ فصل، کمال ہے، بوریاں بھر گئیں۔ پھر لوگ میرے پاس اس واقعے کے بعد آنا شروع ہو گئے، جب ہمیں بھی بتا دیں۔ میں نے کہا اس کو بتایا تھا فلاں ذمہ دار کو، آپ بھی اس سے پوچھ، آپ بھی پوچھ لیں کہ کون سا لفظ، کون سی آیت اور کون سا وظیفہ میں نے دیا تھا، کون سا وظیفہ میں نے دیا تھا، کون سا وظیفہ میں نے دیا تھا، اور یہی وظیفہ تھا۔ اصل میں اللہ جل شانہ بندے کو بے بس کر کے پوچھتا ہے کہ فصلیں ہم اگاتے ہیں، تم نہیں اگاتے، زمینوں کو ہم بھرتے ہیں، تم نہیں دیتے۔ میں کہتا ہوں اگر ذمہ دار صرف 2 کام کر لے، بلکہ 3 کام، کیونکہ باپ دادا پرداسے سے ذمہ دارہ بھی ہے، تجارت بھی ہے، فقیری درویشی بھی ہے، صرف 3 کام کر لے۔ ایک، اس آیت کو مسلسل پڑھے، بیج میں، ہلوں میں، کاٹنے میں، پانی دینے میں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک، اس آیت کو مسلسل پڑھے۔ دوسرا، ذمہ داری کے نام پہ قرضے نہ لے، سود کا نظام نہ چلے۔ تیسرا، عشر پورا دے، تول کے دے، پوچھ کے دے، عشر پورا دے، عشر پورا دے۔ میرے بڑے بھائی صاحب نے 2018 میں
کچھ دعا بھی کی تھی، مٹھائی بھی بانٹی تھی کہ ہمارا ایک باغ ہے جو 1918 کا ہے، اس کو 1 صدی ہو گئی تھی۔ چونسے کا باغ ہے، اس کو 1 صدی ہو گئی تھی۔ جبکہ اکنامکس کی، معیشت کی سائنس کہتی ہے کوئی بھی پراپرٹی، جائیداد عموماً دوسری نسل کے بعد تیسری نسل میں تقسیم ہو جاتی۔ اور ہمارے ذمہ دارے میں ایک بات سنی ہوگی جو ہمارے یہاں ذمہ دار بیٹھے ہیں کہ زمین 2-3 نسلوں کے بعد اگلا مالک مانگتی ہے، مالک مانگتی کہ اگلا مالک چاہیے، مجھے اگلا مالک چاہیے۔ اللہ کے علم کو اپنا علم بنا لیں کہ میرا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے، کامل ہے۔ میں بالکل کچھ نہیں ہوں، اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے۔ یہ ذمہ دار ہے کہ میں آج 3 راز بتائیں ذمہ داروں کے۔ ہمارا ملک چونکہ زرعی ملک ہے اور زراعت ہمارے ملک کے اندر ایک انتہائی اہم حصہ ہے، لیکن ذمہ دارے میں 3 چیزیں ہیں۔ مجھے یاد ہے، بڑوں سے بات سنی ہے، دیکھی بھی ہے۔ پہلے تاجر ذمہ داروں سے جا کے قرضے لیتے تھے، پیسے لیتے تھے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا تھا، فصل پہ لگا کے کما کے پیسہ ہوتا تھا۔ آج ذمہ دار سچ پوچھیں خالی ہے، عشر نہیں ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہماری 14 نسلوں نے، 7 نسلوں نے، پیچھے کسی نسل نے عشر نہیں دیا۔ تسبیح خانے کی نسبت کے بعد پتہ چلا کہ عشر کیا ہوتا ہے، اور عشر کے مسائل پوچھنا۔ بارانی زمین کا عشر علیحدہ ہے، جس کو ٹیوب ویل لگتا ہے پانی اس کا علیحدہ ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، رعایتیں دیتا ہے۔ تم نے یہ چونکہ فصل ٹیوب ویل سے لگائی ہے، عشر تھوڑا ہے۔ یہ چونکہ فصل تمہاری بارش سے ہوئی ہے، اس پہ تو نے پانی کا خرچہ نہیں کیا۔ یہ فصل تو نے جو ہے نہر سے، اللہ پاک بڑا کریم جو ہوا۔ اچھا، پھر وہ ہمارے صدقے خیرات، ہمارے ہدیے نکل رہے ہیں فصلوں کے، اور پھر اس کی وجہ سے نسلوں کو اللہ پال رہا ہے۔ اللہ زمینیں نہیں چھینتا، اللہ پراپرٹیاں نہیں چھینتا، اللہ نہیں چھینتا۔ اللہ کہتا ہے بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ وہ مال تو مجھے دے رہا ہے، حالانکہ وہ ہم اللہ کو نہیں دے رہے، اپنے کسی عزیز اقربا کو، کسی بندے کو، کسی ضرورت مند کو دے رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے مجھے دیتا ہے تو مجھ پہ احسان کرتا ہے۔ حل جزاء الاحسان، تو مجھ پہ احسان کرتا ہے، الا الاحسان، میں پھر احسان کا بدلہ احسان کر دیتا ہوں۔ کیسا کریم ہے کہ احسان کا بدلہ میں پھر تجھ پہ احسان کر دوں گا، اور میرا جو احسان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں تیری نسلوں سے رزق نہیں چھینوں گا، صحت نہیں چھینوں گا، زمینیں، رقبے، پراپرٹیاں، مربے، لاٹے نہیں چھینوں گا، اور بڑھاؤں گا، دوں گا، بڑھاؤں گا۔ یہ سارے خفیہ نظام رکھے ہوئے ہیں اللہ نے پہلے دن سے۔ اچھا، سائنس کہتی ہے میرا بھی نظام خفیہ ہے، میرا بھی نظام۔ اس نے کہا یہ لیمو ہے، اس سے وٹامن سی ہے، کیلشیم ہے اس میں۔ کہاں ہے؟ نظر تو کچھ نہیں آتا، اس میں تو سارا کھٹاس نظر آتا ہے، بیج نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا سیب ہے، اس میں دل کی طاقت ہے، دماغ کی طاقت ہے، پٹھوں کی طاقت ہے، اعصاب کی قوت ہے، نظر کی طاقت ہے، فلاں کا کیا نظر آتی؟ انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں اس میں خفیہ پڑی ہوئی ہیں۔ انگریز کہہ دے تو ہم کہتے ہیں 100% ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ رب کے انوکھے نظام ہے، اس میں بھی ساری چیزیں ایسے خفیہ رکھی ہوئی ہیں، پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، ہماری سمجھ، عقل، شعور، احساس میں آئے یا نہ، ساری چیزیں ایسی خفیہ پوشیدہ اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ اس وظیفے میں یہ طاقت ہے، اس عمل میں یہ قوت ہے، اس نام میں یہ طاقت ہے، اللہ کے اس نام میں یہ قوت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں۔